اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس تعلیمات اسلام میں آج ہم پڑھ رہے ہیں سماجی انصاف یعنی معاشرے میں انصاف۔ ہم نسل انسانی کی مساوات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہی نہیں پاتے بلکہ عملی زندگی میں اس کی ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور یوں مساوات کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور خندق کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کام کیا اور اس طرح انسانی مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اسلام دولت جمع کرنے کے مقابلے میں اچھے کاموں پر خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دولت کو ایک جگہ جمع کرنے کے خلاف ہے، اس کے برعکس وہ دولت کی تقسیم پر زور دیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ قرآن مجید کا ایک مستقل عنوان ہے۔ مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی تو فرض ہے، اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرے تو دنیا میں کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ ہو اور اونچ نیچ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اسلام معاشی انصاف اور سماجی انصاف کی بہترین ضمانت دیتا ہے۔ تو 10th کلاس اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سماجی انصاف کے معنی ہیں انسانی معاشرے میں انصاف، یعنی افراد معاشرہ میں باحیثیت انسان مساوات ہو اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہوں۔ کسی ملک میں سماجی انصاف کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل امور کا دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر کیا وہاں کے معاشرے میں تمام انسان باحیثیت انسان برابر ہیں، یعنی کسی کو کسی طبقے، خاندان، قوم یا علاقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر فضیلت تو حاصل نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کیا وہاں کے معاشرے میں قانونی مساوات موجود ہے، یعنی کیا قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور قانون کو سب پر بالادستی حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا وہاں کے معاشرے میں معاشی اور اقتصادی مساوات موجود ہے، یعنی کیا ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کیا ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام اور اس کا معقول معاوضہ مل رہا ہے۔ ایسا مثالی معاشرہ جس میں مکمل سماجی انصاف حاصل ہو آج کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اہل مغرب ہوں یا اہل مشرق، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں سماجی انصاف پورے طور پر موجود ہے۔ مسلمانوں کا ابتدائی دور مثالی معاشرے کا نمونہ پیش کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انسانی مساوات، قانونی مساوات اور معاشی مساوات اپنے صحیح مفہوم میں موجود تھی۔ انسانی مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر سوائے تقویٰ کے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ انسانی مساوات پر اس سے زیادہ واضح بیان انسان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ ہم نسل انسانی کی مساوات پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات ہی نہیں پاتے بلکہ عملی زندگی میں اس کی ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو خطبہ دیا اس میں قوم کو یہی فرمایا کہ اللہ نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور خاندانی افتخار کو ختم کر دیا ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور کسی شخص کو اس لیے افضل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ فلاں خاندان یا قبیلے یا علاقے کا ہے۔ 10 کلاس اب ہم اپنے سبق کے اس حصے سے مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سماجی انصاف کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، سماجی انصاف کے معنی ہیں انسانی معاشرے میں انصاف، یعنی افراد معاشرہ میں باحیثیت انسان مساوات ہو اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہوں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، کسی ملک میں سماجی انصاف کا جائزہ لینے کے لیے کن امور کا دیکھنا ضروری ہے؟ تو ہمارے اس سوال کا جواب ہے، کسی ملک میں سماجی انصاف کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل امور کا دیکھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر، کیا وہاں کے معاشرے میں تمام انسان باحیثیت انسان برابر ہیں، یعنی کسی کو کسی طبقے، خاندان، قوم یا علاقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر فضیلت تو حاصل نہیں؟ دوسرے نمبر پر، کیا وہاں کے معاشرے میں قانونی مساوات موجود ہے، یعنی کیا قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور قانون کو سب پر بالادستی حاصل ہے؟ اور تیسرے نمبر پر، کیا وہاں کے معاشرے میں معاشی اور اقتصادی مساوات موجود ہے، یعنی کیا ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کیا ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کا معقول معاوضہ مل رہا ہے؟ ہمارا اگلا سوال ہے، انسانی مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، انسانی مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہمارا سوال ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات انسانی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر سوائے تقویٰ کے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ 10 کلاس اپنا بہت خیال رکھیں، محنت اور لگن سے سبق یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔